آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق کے بارے میں ہم حدیث پاک کی روشنی میں سنتے ہیں۔ امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملہ اور مال و متاع کے بارے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اگرچہ شریعت کے اعتبار سے جو ہم پر ظلم کرے، جتنا ظلم کرے اتنا ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ مثلا کسی نے اگر ہمارے 100 روپے ہم سے چھین لیے تو ہم اس سے 100 روپے بدلے میں لے سکتے ہیں۔ جتنا اگر کوئی مار پیٹ میں جتنا مارتا ہے اتنا ہم اسے مار سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین راستہ فرمایا، اختیار فرمایا اور ہمیں تعلیم فرمایا، اگرچہ تم بدلہ لینے کا حق رکھتے ہو لیکن تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو، مسلمانوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، ناواقفوں کو، ان کو معاف کرو، درگزر سے کام لو، اپنی ذات کے لیے انتقام لینا چھوڑ دو۔ میرے آقا کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، اور سوائے اس آدمی سے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا، شریعت کو توڑا، حکم شریعت کو توڑا۔ اللہ نے جس کام کو حلال کیا اس نے حرام قرار دیا تو آپ کو جلال آیا، آپ نے وہاں بدلہ لیا، وہاں آپ جلال میں آئے، اور وہ کس لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنی ذاتی انتقام نہیں۔ اللہ کے قرآن کی جب مخالفت ہوئی، شریعت کی جب مخالفت ہوئی، اللہ کے حکم کی جب مخالفت ہوئی، تب آپ نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی۔ اور سب سے زیادہ آپ کے صبر کا، عفو و درگزر کا مظاہرہ یوں تو قدم قدم پر موجود ہے۔ غزوہ احد میں دیکھیے، جبکہ کافروں نے آپ کے ساتھ جنگ کی، مقابلہ کیا، آپ کو اذیت پہنچائی، آپ کو تکلیف دی، آپ نے ان کی تکالیف پر نہ صرف صبر کیا بلکہ انہیں معاف کر دیا، اور نہ صرف معاف کیا بلکہ جو انہوں نے ظلم اٹھایا، تکلیف دی، اس کو آپ نے ان کی جہالت پر اور زیادتی پر بشمار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ وہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا دے رہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں تیرا رسول ہوں، یہ دین سچا ہے، میں سچا رسول ہوں، یہ قوم نہیں جانتی، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں معافی عطا فرما، خلق پر تیرے قربان جاؤں شہا، ظلم سہ کر بھی کوئی نہ شکوہ کیا، جان کے دشمنوں کو بھی دی ہے دعا، تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، شعب مکہ میں محصور بھی کر دیا، یاد کیجئے گا طائف کا بھی سانحہ، زخم کھا کھا کے بھی ہے لبوں پر دعا، تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، راہ تبلیغ میں دکھ اٹھاتے رہے، طنز و تنقید کے تیر کھاتے رہے، اپنے اخلاق سے دین پھیلا دیا، تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ تیرے اصحاب پر ظلم کیا کیا ہوا، ان کی قربانیوں کا ثمر یہ ملا، آخر کار اسلام غالب ہوا، تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔